आज के पाठ में हम देखेंगे वाव, हे और हमजा की मात्राएं। वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वाव अलिफ वा, वाव अलिफ वा, वाव अलिफ वा, वाव ज़ेर वी, वाव छोटी ये वी, वाव छोटी ये वी, वाव छोटी ये वी, वाव पेश वो, वाव पेश वो, वाव पेश वो, वाव छोटी ये वी, वाव छोटी ये वी, वाव पेश वो, वाव पेश वो, वाव पेश वो, वाव पेश वो, अलिफ पेश वाव ओ, अलिफ पेश वाव ओ, अलिफ पेश वाव ओ, वाव ज़ेर बड़ी ये वे, वाव ज़ेर बड़ी ये वे, वाव ज़ेर बड़ी ये वे, वाव ज़बर बड़ी ये वै, वाव ज़बर बड़ी ये वै, वाव पेश वाव वो, वाव पेश वाव वो, वाव ज़बर वाव वाव, वाव ज़बर वाव वाव, वाव ज़बर वाव वाव, ये जो है एक गोल है और ये दो चश्मी है, गोल है और ये दो चश्मी है। अरबी और फारसी भाषाओं में ये दोनों है एक ही हैं, एक समान हैं, एक ही जैसे हैं, चाहे हम इसका इस्तेमाल करें चाहे इसका इस्तेमाल करें, दोनों का एक ही, दोनों की एक ही आवाज़ है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल है और दो चश्मी है, दोनों एक ही हैं। अब अरबी और फारसी भाषाओं में ये दोनों है एक ही हैं, चाहे इसे इस्तेमाल करें चाहे इसे इस्तेमाल करें, ये हमारी मर्ज़ी है। लेकिन उर्दू में साउंड्स यानी आवाज़ें अरबी और फारसी से ज़्यादा हैं, क्योंकि हिंदी की आवाज़ें भी इसमें उर्दू में शामिल हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों हे का अलग अलग इस्तेमाल किया है, यानी उर्दू में इन दोनों हे का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल हे जो है इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के हा जैसी है और इसकी भी आवाज़ हिंदी के हा जैसी है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब हमें संयुक्त अक्षर बनाना होता है। जैसे दा से धा बनाना है, का से खा बनाना है, गा से घा बनाना है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे काफ दो चश्मी है खा हो गया, गाफ दो चश्मी है घा हो गया, दाल दो चश्मी है धा हो गया, तो इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ अखबारों में यानी न्यूज़पेपर्स में हेडिंग वगैरह में इसका भी इसकी जगह इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी लेकिन वैसे ही इसका इस्तेमाल संयुक्त अक्षर बनाने के लिए, घा खा था छा झा की आवाज़ें बनाने के लिए। तो
تو یہ ہے زبر ہا، ہے زبر ہا. اب یہ ہے الف ہا، ہے الف ہا، ہے الف ہا. یہ ہے الف ہا. ہے زیر ہی، ہے زیر ہی، ہے زیر ہی. ہے چھٹیے ہی، ہے چھٹیے ہی، ہے چھٹیے ہی. ہے پیش ہو، ہے پیش ہو، ہے پیش ہو. ہے پیش واو ہو، ہے پیش واو ہو، ہے پیش واو ہو. ہے زیر بڑی یہ ہے، ہے زیر بڑی یہ ہے. ہے زبر بڑی یہ ہے، ہے زبر بڑی یہ ہے. ہے پیش واو ہو، ہے پیش واو ہو. ہے زبر واو ہو، ہے زبر واو ہو، ہے زبر واو ہو. اب یہ اکشر ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ. دیکھیے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اکشر ہے الف، اردو کا الف، ٹھیک. لیکن عربی میں الف جو ہے اس کے اوپر یہ حمزہ ہوتی ہے، تب یہ ہے الف، تب یہ پڑھا جاتا ہے الف. ورنہ اس کے حمزہ کے بغیر یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے. اب اردو میں ہمارے پاس کچھ دھنی کی آوازوں کی کمی ہے، ایسی آوازیں جو، کیونکہ اردو میں عربی اور فارسی سے بھی زیادہ آوازیں ہیں. یعنی عربی میں جتنی آوازیں ہیں اس سے زیادہ فارسی میں ہیں، اور فارسی میں جتنی آوازیں ہیں اس سے زیادہ اردو میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں بھاشاؤں کی آوازیں ہیں. تو یہ جو الف ہے اس کے ہم نے اردو میں دو پارٹ کر لیے، یعنی اس سے حمزہ الگ کر دیا اور یہ الگ کر دیا. اچھا، حمزہ بھی ہم نے چونکہ یہیں سے الگ کیا، جیسے ہے اور دو چشمی ہے کہ دونوں ایک ہی تھے، لیکن ہم نے ان کا دونوں کا الگ الگ استعمال کر دیا. اب یہ پورا ایک الف ہے، لیکن اس کا ہم نے یہ جو نشان ہے یہ حمزہ جسے کہتے ہیں، اس کا ہم نے الگ استعمال کر لیا اور اس کا ہم نے الگ استعمال کر لیا. ٹھیک، یہ ہے تو یہ بھی الف ہی، ٹھیک، لیکن اس کا استعمال الگ ہے. اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی شبد کے شروع میں استعمال نہیں ہوتا ہے اردو میں. اردو میں یہ حمزہ کسی بھی شبد کے شروع میں استعمال نہیں ہوتا، یہ شبد کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے یا شبد کے آخر میں استعمال ہوتا ہے. اب وہاں پر اس کا استعمال بیچ میں اور آخر میں، وہاں پر بھی اس کا استعمال الف کی طرح ہی ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے ہندی کے
کچھ واولس اکشر ہیں، جیسے آ، ای، او، اے، او. یہ اگر کسی شبد کے شروع میں آتے ہیں، شروع میں یا آخر میں، کسی شبد کے بیچ میں یا کسی شبد کے آخر میں آتے ہیں، تو وہاں پر جیسے ای کی آواز ہے. اب ای کی آواز کے لیے اگر ای آ رہا ہے تو یعنی جیسے ہندی میں کچھ ہم نے لکھا اور پورا اکشر ہے ای، پورا اکشر ہے او، پورا اکشر ہے او، یعنی شبد کے بیچ میں یا شبد کے آخر میں. تو وہاں پر اس کی آواز جو بنتی ہے، جیسے ای کی آواز الف اور چھوٹی اے سے مل کے بنتی ہے، او کی آواز الف اور واو سے مل کے بنتی ہے، اے کی آواز الف اور بڑی اے سے مل کے بنتی ہے. تو یہاں پر جو الف ہے، الف ہم نہ لکھ کر کے الف کو ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں، الف کی جگہ حمزہ بدل دیتے ہیں. یہ ہم اس کے کچھ ادہرن بھی دیکھیں گے. جیسے ایک شبد ہے انشاء، انشاء. اب یہ دیکھیے آخر میں آ رہا ہے آ، ہو رہا ہے. تو یہاں پر اب آ کے لیے تو الف ہے، تو وہ الف جو ہے، ایک تو یہ ہو گیا انشاء، اتنا ہو گیا انشاء، یعنی ایک الف تو ہے انشاء. اس کے بعد پھر آ کی آواز انشاء، انشاء. اب یہ یعنی تو اگر حمزہ ہمارے کا استعمال اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کچھ اس طرح لکھتے اسے. ہم اس طرح لکھتے ہیں. اب یہاں یہ جو الف ہے اسے ہم نے حمزہ میں بدل دیا، اس لیے یہاں پر یہ لکھے حمزہ آ گیا انشاء. ایک شبد اور ہم لیں انشائیہ. انشائیہ یعنی نبندھ جسے کہتے ہیں، انشائیہ. اب یہ دیکھیے اتنا تو ہوا انشاء، پھر ایا، ایا یعنی پھر ای آ رہا ہے، ای آ رہا ہے انشائیہ. تو اس کے لیے جو الف آئے گا اسے ہم نے حمزہ میں بدل دیا، یعنی الف نون شین الف اور پھر حمزہ، کیونکہ ایا کے لکھنے کے لیے پھر الف آتا، تو وہ الف جو ہے وہ حمزہ میں بدل گیا. پھر یہ ہے، پھر یہ ہے. تو انشائیہ یہ کیونکہ شبد کے بیچ میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا الف جو ہے وہ حمزہ میں بدل گیا. پھر ایک اور شبد ہم لیں نئی، ای، ای. اب اگر حمزہ کا الگ استعمال ہم نے نہ کیا ہوتا تو یہ شبد کچھ اس طرح بنتا، نون، نون الف، الف اور الف. اس طرح بنتا. نئی، نئی ہمیں اس طرح لکھنا پڑتا، کیونکہ جیسے ہی ہم اگر ہم الف کو نون کے ساتھ ملاتے تو یہ ہو جاتا نا، نا اور پھر ہوتا ہے چھوٹی ہے، تو یہ بن جاتا یہ، تو یہ بن جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا نائے. لیکن یہ شبد ہے نئی، تو نون، یہ نون آ گیا اور الف، الف یہ حمزہ میں بدل گیا اور پھر اس کے بعد چھوٹی ہے، یعنی نون حمزہ چھوٹی ہے، نئی. ایک شبد دیکھیے جاؤ، او، جاؤ، او کی آواز، او کی آواز شبد کے آخر میں آ رہی ہے. تو یہاں او کی آواز کے لیے اب چونکہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا الف اور واو،
تو یہ الف جو ہے یہ بدل گیا حمزہ میں. تو جیم الف یہ تو ہو گیا جا, اور پھر او کے لیے الف اور واو استعمال کرنا پڑتا, تو وہ الف حمزہ میں بدل گیا اور یہ واو ہو گیا جاؤ. اب ایک اور شبد دیکھیں, گئے. گئے دیکھیے اے آخر میں, شبد کے آخر میں آ رہا ہے, یعنی تو اے یہ تو ہو گیا, یہ تو ہو گیا کاف, اور پھر اے کے یعنی گاف زبر, اور پھر یہاں ہمیں اے استعمال کرنا پڑتا. تو اس کا الف جو ہے یہ حمزہ میں بدل گیا, یہ گاف حمزہ اور بڑھیے. اب اگر یہاں ہم اسے حمزہ میں نہ بدلتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الف گاف کے ساتھ جڑ جاتا, تو یہ گا اور پھر گا اور پھر یہ آتا, کچھ اس طرح بنتا جا کر. تو یہ گا ہو جاتا, اس کا یہ الف جو ہے یہ حمزہ میں بدل گیا, گاف حمزہ بڑھیے گئے. اس طرح دیکھیے ایک شبد لیتے ہیں لکھنؤ. لکھنؤ اس میں شبد کون سے, لام کاف دو چشم ہے, لکھ نون پھر او ہے, تو او کے لیے الف پیش, الف واو جو پیش ہوا, الف اور واو ہوا. تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ میں بدل گیا ہے, لام کاف دو چشمی ہے, نون حمزہ واو. لکھنؤ او لکھنؤ. دیکھیں بیچ میں اور یا شبد کے آخر میں جو آوازیں ہوتی ہیں, الف زبر ا, الف چھوٹی ہے ای, الف پیش او, الف زیر بڑی ہے اے, الف واو الٹا پیش او. اگر یہ آواز اے او ای یہ شبد کے بیچ میں یا شبد کے آخر میں اگر آئیں گے تو یہاں پر ان کا الف جو ہے وہ حمزہ میں بدل جائے گا.